A passage to India چیپٹر 9 عزیز نے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے اور وہ واقعی بیمار ہو گیا۔ معمولی سی بیماری، 3 دن بعد وہ اپنے بنگلے میں بستر پر پڑا تھا، ایسا ظاہر کرتے ہوئے جیسے وہ کافی زیادہ بیمار ہو۔ یہ ہلکا سا بخار تھا جسے وہ نظر انداز کر دیتا اگر ہسپتال میں کوئی اہم کام ہوتا۔ کبھی کبھار وہ کراہتا اور سوچتا کہ وہ مر جائے گا، مگر یہ سوچ زیادہ دیر تک نہیں رہتی تھی اور معمولی سی چیزیں اس کا دھیان بٹا دیتی تھی۔ آج اتوار تھا، مشرق میں ہمیشہ ایک عجیب سا دن اور آرام کرنے کا بہانہ۔ وہ نیم غنودگی میں گرجا گھروں کے گھنٹیوں کی آواز سن سکتا تھا، کچھ سول اسٹیشن سے اور کچھ ان مشینریوں سے جو سلاٹر ہاؤس کے پار تھے۔ وہ ان کی آوازیں، مختلف گھنٹیاں مختلف ارادوں کے ساتھ بجائی جا رہی تھیں۔ ایک سیٹ تو مضبوطی سے اینگلو انڈین کو بلا رہا تھا، جبکہ دوسرا کمزور آواز میں انسانیت کو پکار رہا تھا۔ اسے پہلی قسم کی گھنٹیوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ دوسروں کو نظر انداز کر دیتا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی کوششیں بے سود ہیں۔ بوڑھے مسٹر گریسفورڈ اور نوجوان مسٹر سورلے نے قحط کے دوران کچھ لوگوں کو مذہب کی طرف مائل کیا تھا کیونکہ وہ کھانا تقسیم کر رہے تھے، مگر جب حالات بہتر ہو گئے تو لوگ فطری طور پر ان سے دور ہو گئے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، مگر وہ دونوں کبھی بھی اس حقیقت سے سبق نہیں سیکھ پاتے تھے۔ کوئی بھی انگریز ہمیں نہیں سمجھا سکتا سوائے مسٹر فیلڈنگ کے، اس نے سوچا۔ میں ان سے دوبارہ کیسے ملوں گا؟ اگر وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے تو شرمندگی تو مجھے ماری ڈالے گی۔ اس نے حسن کو آواز دی کہ کمرہ صاف کرے، مگر حسن جو اپنی تنخواہ کی کھنک کو برآمدے کی سیڑھی پر بجا کر جانچ رہا تھا، اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں، سنا بھی نہیں اور سنی انسنی کر دی، جیسے عزیز نے پکارا بھی تھا اور نہیں بھی پکارا۔ یہی تو ہمارا ہندوستان ہے، ہم ایسے ہی ہیں، بس ہم ایسے ہی رہیں گے۔ وہ دوبارہ نیند کی حالت میں چلا گیا۔ اس کے خیالات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھٹکنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو گئے۔ مشرنیوں کے خلاف ایک جگہ بینتا گہرا کھڈا کھود چکا تھا، مگر عزیز نے اسے ابھی معمولی سی گہرائی سے زیادہ نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کسی شام کو چند لڑکیوں کے گانے بجانے اور خوشی کے ماحول میں وقت گزارے، وہ مبہم سی خوشیاں جو ایک مدہوشی میں تبدیل ہو جائیں۔ ہاں، یہ وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میچز کیلنڈر ہندوستانی ہوتا تو وہ جان لیتا کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں اور انہیں بغیر سوالات کے 2 یا 3 دن کی چھٹی دے دیتا تاکہ وہ کلکتہ جا سکے، مگر میجر کیلنڈر فرض کر لیتا تھا کہ اس کے ماتحت یا تو برف کی مانند ہے یا وہ چندر پور کے بازاروں کے علاوہ کہیں نہیں جاتے۔ دونوں خیالات نے اسے بیزار کر دیا۔ صرف مسٹر فیلڈنگ ہی۔ حسن خادم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، ان مکھیوں کو دیکھو بھائی۔ اس نے اس خوفناک جھرمٹ کی طرف اشارہ کیا جو چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس جھرمٹ کا مرکز ایک تار تھی جو بجلی کی عزت میں وہاں ڈالا گیا تھا۔ بجلی نے تو کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس کی جگہ آنکھوں والی مکھیوں کی ایک کالونی نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنے جسموں سے تار کو سیاہ کر دیا تھا۔ حضور، یہ مکھیاں ہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ انہیں بھگانے کے لیے، حسن نے غور و فکر کے بعد کہا۔ اگر انہیں بھگایا جائے تو وہ ہمیشہ واپس آ جاتی ہیں حضور، تو پھر تمہیں مکھیوں کے خلاف کوئی انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم میرے نوکر ہو، عزیز نے نہایت نرمی سے حسن سے کہا۔ حسن نے سوچا وہ چھوٹے لڑکے کو بلائے جو محمود علی کے گھر سے سیڑھی لے آئے، پھر وہ باورچی خانے کو پرائمس چولہا جلانے اور پانی گرم کرنے کا حکم دے گا، پھر وہ خود سیڑھی پر چڑھ کے پانی کی بالٹی کے ساتھ تار کے سرے کو اس میں ڈبو دے گا۔ بہت اچھا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ مکھیوں کو مارنا ہے؟ بہت خوب، تو پھر کرو۔ حسن پیچھے ہٹ گیا۔ منصوبہ تقریباً اس کے دماغ میں ٹھہر چکا تھا۔ وہ چھوٹے لڑکے کو تلاش کرنے لگا۔ جب اسے نہیں ملا تو اس کے قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ چپکے سے واپس اپنی جگہ میں برآمدے میں آ گیا، مگر اپنے روپے بجانے کی آواز پیدا نہ کی، کہیں اس کا مالک اسے سن نہ لے۔ اتوار کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ مشرق نے انگلینڈ کے مضافات سے ہوتے ہوئے دوبارہ مشرق کی شکل اختیار کر دی۔ وہ عزیز تب بھی خوبصورت عورتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا ذہن اس معاملے میں صاف اور براہ راست تھا، مگر ظالم نہیں تھا۔ اس نے اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ پہلے سے ہی سیکھ چکا تھا۔ اس کا شکریہ اس سماجی نظام کو تھا جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اب اس نے
طب کی تعلیم حاصل کی تو یورپ کی فضول غیر ضروری تفصیلات نے اسے بیزار کر دیا۔ یہ سب معلومات جنس کے حقائق پر تھی۔ سائنس ہر چیز کو غلط انداز سے بیان کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ کسی جزن کتاب میں اپنے تجربات کے بارے میں پڑھتا تو وہ تجربات اب اس کے نہیں رہتے تھے کیونکہ وہاں لکھے گئے تھے جو کہ اس کے والدین نے بتایا تھا، جو کچھ اس نے نوکروں سے سیکھا تھا وہی معلومات اسے کارآمد معلوم ہوئی۔ دفتن فوقتاً وہ دوسروں کو بھی منتقل کرتا رہتا، لیکن وہ اپنے بچوں پر کوئی بے وقوفانہ حرکت سے بدنامی نہیں لانا چاہتا تھا۔ سوچو اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ وہ معزز نہیں، اس کا پیشہ ورانہ مقام بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، چاہے میجر کیلنڈر کچھ بھی سوچے۔ عزیز نے معاشرتی اصولوں کو برقرار رکھا اگرچہ وہ ان میں کوئی اخلاقی عظمت نہیں دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی جس میں وہ انگریزوں میں سب سے مختلف تھا۔ اس کے اصول معاشرتی تھے، جبکہ معاشرہ آپ کو جھوٹ کو نہیں جان پاتا۔ کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ اسی وقت آپ نے اسے نقصان پہنچایا جب وہ حقیقت جان لے۔ وہ دوست یا خدا کی طرح نہیں جو صرف بے وفائی کے وجود سے ہی زخمی ہو جائے۔ وہ اچھی طرح سوچتے غور کر رہا تھا، کلکتہ جانے کے لیے کوئی بہانہ سوچ رہا تھا۔ اس نے مختلف آدمیوں کے بارے میں سوچا جو ایک تار و خط بھیج سکتے تھے، جو وہ میجر کیلنڈر کو دکھا سکے۔ اچانک اسے اپنے احاطے میں گاڑیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ ہمدردی کا خیال اس کے بخار کو بڑھا گیا اور وہ خلوص کے ساتھ کراہتا ہوا اپنی چادر میں لیٹ گیا۔ عزیز میرے عزیز دوست، ہم آپ کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ حمید اللہ کی آواز آئی۔ 1 2 3 4 سب دھپ دھپ جیسے لوگ اس کے بستر پر آ کے بیٹھ گئے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ بات سنگین ہوتی ہے، مسٹر سعید محمد اسسٹنٹ انجینئر نے کہا۔ جب کوئی انجینئر بیمار ہوتا تو یہ بھی اتنا اہم ہوتا ہے، مسٹر حق پولیس انسپکٹر نے کہا۔ ہاں ہم سب اہم ہیں، ہماری تنخواہیں بھی اس کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر عزیز نے پچھلے جمعرات کو ہمارے پرنسپل کے ساتھ چائے پی تھی۔ انجینئر کا بھتیجا بول اٹھا۔ پروفیسر گڈ بولے جو اس وقت موجود تھے، وہ بھی بیمار ہو گئے، جو کہ کچھ عجیب بات معلوم ہوتی ہے صاحب، ہے نا؟ یہ سن کر ہر کسی کے دل میں شک کی آگ بھڑک اٹھتی۔ فضول، حمید اللہ نے زوردار لہجے میں ان کے شک کو دبا دیا۔ جی ہاں بالکل فضول۔ باقی سب نے بھی شرمندگی سے خود کو درست کیا۔ وہ شرارتی لڑکا جو افواہ پھیلانے میں ناکام رہا تھا اعتماد کھو بیٹھا اور دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا پروفیسر گڈ بولے بیمار ہے؟ عزیز نے اس خبر سے متاثر ہو کر پوچھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے۔ ذہین اور ہمدردی بھری نظر اس کی چمکدار لال لحافوں کے کنارے سے باہر جھانک رہی تھی۔ کیسے ہو مسٹر سعید محمد؟ مسٹر حق، آپ نے میری خیریت دریافت کرنے کی زحمت کی، یہ بہت مہربانی ہے۔ کیسے ہوا بخار؟ حمید اللہ، لیکن آپ میرے لیے بری خبر لائے ہیں۔ اس بہترین آدمی کو کیا ہوا ہے؟ روفی تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم تو سب سے بڑے جانکار ہو، اس کے چچا نے کہا۔ ہاں روفی تو بہت بڑا آدمی ہے، حمید اللہ نے چپتے انداز میں کہا۔ روفی تو چندر پور کا شرلاک ہومز ہے۔ بتاؤ روفی۔ روفی نے آہستہ آواز میں کچھ کہنا، لیکن جیسے لفظ اس کے منہ سے نکلے اس کی ہمت جواب دے گی کیونکہ اس کی حیثیت بہتر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر باقی لوگوں کے دل میں شک کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن اب یہ مختلف سمت میں تھا۔ وہ کالر کا ابتدائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت سنگین بات ہے، مارچ کا اختتام نہیں۔ مجھے ابھی تک اس بات کی خبر نہیں، عزیز نے زور دے کر کہا۔ ڈاکٹر پننا لاج ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، دونوں ہندو ہیں، یہ تو بات صاف ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور سب کچھ چھپاتے ہیں۔ روفی ادھر آؤ، مجھے ساری تفصیلات بتاؤ۔ کیا اسے قے بھی ہو رہی ہے؟ جی ہاں صاحب بالکل، قے بھی ہو، شدید درد بھی ہو رہا ہے، تو بس ختم، 24 گھنٹے میں وہ مر جائے گا۔ ہر ایک نے حیرت اور صدمہ محسوس کیا، لیکن پروفیسر گڈ بولے نے خود کو ایک مذہبی بھائی کے ساتھ جوڑ کر اپنی کشش کم کر لی تھی۔ ان کی موت کا خدشہ اب ان کے لیے اتنا بڑا دھچکا نہیں تھا جتنا پہلے تھا۔ جلدی انہوں نے اسے بیماری کے پھیلاؤ کا ذریعہ سمجھ کر اس کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ ساری بیماریاں ہندوؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مسٹر حق نے کہا۔ مسٹر سعید محمد نے الہ آباد اور اجین کے مذہبی میلوں میں شرکت کی تھی۔ انہیں طنز سے بیان کیا۔ الہ آباد میں پانی بہہ رہا تھا جو آلودگیوں کو بہا کر لے جاتا تھا، لیکن اجین میں دریائے سپرا کو بند کر دیا گیا اور ہزاروں نہانے والے اپنے وہاں جراثیم چھوڑ رہے تھے۔ انہوں نے تیز دھوپ اور گوبر کی بدبو کی نفرت سے بات کی، جیسے کہ تمام بیماریاں انہی چیزوں سے
پیدا ہو رہی ہیں۔ یہاں کا منظر بہت ہی دلچسپ تھا، خاص طور پر جب بات سندھیوں کے خیموں کی ہو، جن میں سے تو کچھ مکمل ہی گلیوں میں ننگے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا اجین کے سب سے بڑے بت کا کیا نام ہے تو انہوں نے کہا معلوم نہیں، کیونکہ یہ جاننے کی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی تھی کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا جذباتی اظہار خاصا طویل تھا اور جوش و خروش میں وہ پنجابی بھی بولنے لگے، کیونکہ وہ اس علاقے سے آئے تھے اور یہ بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ عزیز کو اپنی مذہب کی تعریف سننا اچھا لگتا تھا، یہ تعریف اس کے ذہن کو سکون دیتی، اس کے نیچے خوبصورت خیالات کو جنم دیتی۔ جب انجینئر کی شور بھری تقریر ختم ہوئی تو عزیز نے کہا یہی میرا بھی نقطہ نظر ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کھجور کی طرح باہر نکالا اور اس کی آنکھوں میں چمک آئی، اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ پھر وہ اپنی رضائی سے مزید باہر نکل کر غالب کا ایک شعر پڑھنے لگا۔ اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا جو پہلے ہوئی تھی، لیکن یہ اس کے دل سے نکلا تھا اور دوسروں کے دلوں تک جا پہنچا تھا۔ ان سب کو اس کی گہرائی نے متاثر کیا اور ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جذباتیت فن کی سب سے اعلیٰ خوبی ہے۔ ایک نظم کو سننے والے کے دل میں اس کی کمزوریوں کا احساس دلانا چاہیے، انسانوں اور انسانیت و پھولوں کے درمیان کسی قسم کے موازنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ گندا سا کمرہ خاموش ہو گیا، بے وقوفانہ سازشیں، غیبتیں، سطحی ناچاتیاں سب دب گئیں، جبکہ وہ الفاظ جو ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے تھے فضا کو معمور کر گئے۔ نہ تو یہ کوئی جنگ کی دعوت تھی، نہ ہی حکم، بلکہ سکون بخش یقین دہانی تھی کہ ہندوستان ایک ہے، مسلمان ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ یہ یقین جب تک قائم رہا جب تک وہ دروازے سے باہر نہیں جھانکے۔ چاہے غالب نے جو بھی محسوس کیا وہ ہر ہندوستان میں رہتا تھا۔ یہ بات انہیں تسلی بخش سکون دیتی تھی۔ وہ اپنے گلابوں اور نرگس کے ساتھ گزر چکا تھا، لیکن اس کے گلاب اور نرگس اب بھی باقی ہیں۔ شمال کی ہمسایہ ریاستیں عرب، فارس، فرغانہ، ترکمنستان، ان کے گانوں کی آواز اسی اداسی سے ہاتھ بڑھا رہی تھی، کیونکہ ہر خوبصورتی اداسی پوشیدہ ہے۔ وہ سب ہنسی اڑاتی چندر پور کو سلام کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی ہر گلی اور گھر میں تفریق موجود تھی۔ اسے بتا رہی تھی کہ وہ بر اعظم ہے اور ایک وحدت ہے۔ ان سب میں صرف حمید اللہ کی کوئی شاعری کی کچھ سمجھ، باقی سب کے دماغ معمولی اور سخت تھے، مگر پھر بھی وہ خوشی سے سنتے تھے، کیونکہ ان کی تہذیب میں ادب کو ابھی تک ان کی زندگی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر مطلب یہ نہیں سمجھا کہ عزیز نے شعر سنا کر اپنی توہین کی، نہ ہی وہ کسی انگریز کی طرح خوشی سے ہنس پڑتا کہ حسن کے اثر سے بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب اس کے خیالات جو زیادہ گھٹیا تھے واپس آئے تو ان میں ایک خوشگوار تازگی تھی۔ اس نظم نے کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، مگر یہ ایک عارضی یاد دہانی تھی۔ عزیز اس کے بعد پھر دوبارہ عورتوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر مختلف انداز میں، کم واضح مگر زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ کبھی کبھی شاعری کا اس پر یہی اثر ہوتا تھا، کبھی صرف اس کی مقامی خواہشات میں اضافہ کر دیتی، کبھی پہلے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس پر کیا اثر ہوگا۔ اس بات کا کوئی اصول وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکا، نہ ہی اپنی زندگی کے لیے اور نہ ہی اپنی کسی چیز کے لیے۔ حمید اللہ ایک کمیٹی کی طرف جا رہا تھا جو ممتاز افراد پر مشتمل تھی اور جس کا رجحان قوم پرستانہ تھا۔ وہاں ہندو، مسلمان، 2 سکھ، پارسی، 1 جین اور 1 دیسی عیسائی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ پسند کریں، جو ان کے لیے فطری بات نہیں تھی۔ جب تک کہ کوئی انگریز ان کو برا بھلا کہتا رہتا تب تک یہ کمیٹیاں ٹھیک چلتی رہتی، مگر کچھ تعمیری کام نہ ہو رہا تھا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو یقیناً یہ کمیٹی بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ وہ خوش تھا۔ عزیز جسے وہ محبت کرتا تھا، جس کا خاندان اس کے خاندان سے جڑا ہوا تھا، وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، جو کردار اور کیریئر کو برباد کر دیتی ہے، مگر کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس نے کیمبرج کے دور کو یاد کیا، اداسی کے ساتھ، جیسے یہ بھی ایک ایسی نظم تھی جو ختم ہو چکی۔ وہ وہاں 20 سال پہلے بہت خوش تھا۔ سیاست کا کوئی من دخل نہیں تھا۔ مسٹر اور مسز بینس کے ہم وہاں کھیل، کام و خوشگوار سوسائٹی مل کر ایک قومی زندگی کے لیے کافی نظر آتی تھی۔ یہاں سب کچھ سازشوں اور خوف پر مبنی تھا۔ مسٹر سید محمد حق صاحب، وہ ان پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اس کی گاڑی میں آئے تھے۔ وہ اسکول کا لڑکا تو ایک بچھو کی مانند تھا۔ جھک کر وہ بولا، عزیز میرے پیارے لڑکے، ہمیں جانا ہوگا، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارا چھوٹا سا حلقہ تمہارے بغیر
کیسے گزارا کرے گا؟ یہ سن کر عزیز نے کہا میں ان محبت بھرے الفاظوں کو کبھی نہیں بھولوں گا، میرے بھی الفاظ شامل کر لیں۔ انجینئر نے کہا شکریہ جناب سید محمد، میں ضرور یاد رکھوں گا، اور میرے بھی جناب میرے بھی قبول کریں۔ باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں خیر سگالی کا اظہار کیا۔ چھوٹی چھوٹی بے اثر مگر کبھی نہ بجھنے والے شعلے، سب لوگ بستر پہ بیٹھے گنڈیریاں چوس رہے تھے جو حسن بازار سے دوڑ کر لایا تھا، اور عزیز نے مسالہ دار دودھ کا کپ پیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور گاڑی کی آواز سنائی۔ ڈاکٹر پننا لال آ پہنچے، جنہیں بد مزاج مسٹر رام چند نے چلایا تھا۔ جیسے وہ داخل ہوئے، بیمار کمرے کی فضا پھر سے قائم ہو گئی۔ مریض کمبل کے نیچے چلا گیا۔ حضرت آپ معاف کیجیے، میں میجر کیلنڈر کے حکم پر خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، ہندو ڈاکٹر نے کہا جو اپنے تجسس کی وجہ سے ان مذہبی جوشیلوں لوگوں کے پاس آ گیا تھا۔ یہ وہ لیٹے ہیں، حمید اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عزیز خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ عزیز نے تھرمال میٹر کی طرف بے تاثر چہرہ پیش کیا۔ آپ کا ہاتھ بھی برائے کرم۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ تھاما اور چھت پر مکھیوں کو گھورا۔ آخر کہا کچھ بخار ہے تو صحیح۔ میرے خیال میں زیادہ نہیں ہے، رام چند نے کہا جو مسئلہ پیدا کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ کچھ ہے، اسے بستر پر ہی رہنا چاہیے، ڈاکٹر پننا لال نے کہا اور تھرمامیٹر کو جھٹک دیا تاکہ اس کی اصلی حالت کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ وہ اپنے نوجوان ساتھی سے نفرت کرتا تھا، خاص طور پر ڈاپل والے واقعے کے بعد۔ وہ چاہتا تھا میجر کیلنڈر کو بتائے کہ وہ جھوٹ بوٹ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن اسے بھی جلد کسی دن بستر پر آرام کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر میجر کیلنڈر ہمیشہ ہندوستانیوں کے بارے میں بدترین باتوں پر یقین کر لیتا تھا، لیکن کبھی وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا جو وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایات لے کر آتے تھے۔ ہمدردی دکھانا زیادہ محفوظ راستہ ہوگا۔ کیسا ہے اس کی سر؟ کیسا؟ خالی کپ کو دیکھ کے اس نے دودھ کی غذا تجویز دی۔ وہ ہمارے لیے راحت کی باعث ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، حمید اللہ نے نہایت چاپلوسی سے کہا۔ یہ تو میرا فرض ہے، ہم جانتے ہیں آپ کتنے مصروف ہیں۔ ہاں یہ تو سچ، اور شہر میں کتنی بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر کو لگا یہ کوئی جال ہے، اگر وہ مان لیتا بیماریاں ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں یہ بات اس کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی۔ بیماریاں ہمیشہ ہوتی ہیں، اس نے جواب دیا، اور میں ہمیشہ مصروف ہوتا ہوں، یہ ایک ڈاکٹر کی فطرت ہے۔ اس کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ابھی فوراً مجھے گورنمنٹ کالج بھی جانا ہے، رام چند نے کہا۔ وہاں پروفیسر گود بولے کا علاج کرتے ہیں شاید؟ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں خاموش رہا۔ ہمیں امید ہے ان کے سال کی بیماری ختم ہو رہی ہوگی، وہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن وہ سال سے نہیں ہیں۔ ہمیں ان کی فکر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عزیز اچھے دوست ہیں، اگر آپ ہمیں ان کی بیماری کا نام بتا سکتے تو ہم آپ کے کچھ شکر گزار ہوتے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا بواسیر، اور یہ رہی میرے عزیز روفی تمہارے ہیضے کی بیماری۔ عزیز ہنسنے سے خود کو روک نہ سکا۔ ہیضہ اب کیا؟ ڈاکٹر نے بڑی گھبراہٹ سے کہا۔ کون میرے مریض کے بارے میں ایسی غلط ہے باتیں پھیلاتا؟ حمید اللہ نے مجرم کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہیضہ سنتا ہوں، میں طاعون سنتا ہوں، میں ہر قسم کا جھوٹ سنتا ہوں۔ کبھی کبھی میں خود سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا؟ یہ شہر جھوٹی باتوں سے بھرا پڑا ہے، اور ان کے پھیلانے والوں کو ڈھونڈ کر سزا دینی چاہیے۔ روفی کیا تم نے سنا؟ اب کیوں تم ہمیں یہ سب بکواس سناتے ہو؟ لڑکے نے آہستہ سے، ایک اور لڑکے نے اسے بتایا، یہ بھی حکومت کی طرف سے استعمال کی جانے والی غلط انگریزی گرامر الفاظ کے غلط معنی دیتی ہے، جس کی وجہ سے طالب علم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ تم ایک ڈاکٹر پر الزام لگاؤ، رام چند نے کہا۔ بالکل، حمید اللہ نے اتفاق کیا، جو کسی جھگڑے سے بچنا چاہتا تھا۔ جھگڑے بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور دور تک جاتے ہیں، اور مسٹر سید محمد حق ناراض دکھائی دے رہے تھے اور جھگڑے کے لیے تیار تھے۔ تمہیں ٹھیک سے معذرت کرنی ہوگی رفیع، مجھے نظر آ رہا ہے تمہارے چچا یہی چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ ابھی تک اس پر معذرت نہیں کہی گئی، تم اس شریف آدمی کو اپنی لاپرواہی سے کتنا پریشان کر دیا۔ یہ تو ایک بچہ ہی ہے، ڈاکٹر پننا لال نے مطمئن ہو کر کہا، لیکن بچوں کو بھی سیکھنا چاہیے، رام چند نے کہا۔ تمہارا اپنا بیٹا تو سب سے نچلی جماعت میں بھی ناکام رہا میرے خیال میں، سید محمد نے اچانک کہا۔ ہاں شاید خوش قسمتی سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تمہیں بھی اب عدالتوں میں ان مقدمات کی پیروائی کا فائدہ نہیں مل رہا ہوگا۔ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور ایک دوسرے پر دھندلے سے اشاروں سے حملہ کرنے لگے، اور ایک بے معنی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حمید اللہ نے ڈاکٹر ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ شور و غل کے درمیان کسی نے کہا، میں کہتا ہوں وہ بیمار ہے ہی نہیں، مسٹر فیلڈنگ، بغیر
دیکھے کمرے میں داخل ہو گئے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور حسن نے ایک انگریز کی عزت کرنے کے لیے گنے سے مکھیوں کے گچھے پر ضرب لگائی۔ عزیز نے سرد لہجے میں کہا، بیٹھ جائیے، کیا کمرہ، کیا ملاقات، گندگی و بدنما باتیں۔ فرش پر گنے اور گرمی دار میوے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، سیاہی کے داغ بھی نظر آ رہے تھے، تصویریں دیواروں پر ٹیڑھی لگی ہیں اور کوئی پنکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے اس طرح رہنے کا ارادہ تو نہ کیا تھا، نہ ہی اس تیسرے درجے کے لوگوں کے درمیان اپنی الجھن کا دھیان صرف غیر اہم روفی کی طرف تھا جس پر ہنسا تھا اور جسے چھیڑنے کی اجازت تھی۔ لڑکے کو خوشی سے بھیجنا ضروری تھا ورنہ مہمان نوازی مکمل طور پر ناکام ہوتی۔ پھر وہ روفی کی طرف متوجہ ہوا، روفی تم یہاں آؤ، پھر سے بیٹھ جاؤ، میں بہت خوش ہوں کہ تم حمید اللہ صاحب کے ساتھ آئے ہو میرے پیارے لڑکے، تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ آرام ملے گا، میری غلطیوں کو معاف کر دیے۔ روفی نے خود کو تسلی دی اور ان سے کہا، اچھا تو بتاؤ تم بیمار ہو یا عزیز نہیں؟ فیلڈنگ نے دوبارہ پوچھا۔ یقیناً میجر کالنڈر نے آپ کو بتایا ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو کیا تم واقعی جھوٹ بول رہے ہو؟ مجمع ہنس پڑا، دوستانہ اور خوش۔ انگریز اپنی بہتر انداز میں وہ سمجھے کہ کتنا خوش مزاج ہے۔ ڈاکٹر پناہ لال سے پوچھ لیں، تمہیں یقین ہے میری موجودگی تمہیں تھکا تو نہیں؟ کیوں نہیں، پہلے ہی میرے چھوٹے سے کمرے میں 6 لوگ موجود ہیں، برائے کرم آپ تشریف رکھیے اگر آپ اس بے تکلیفی کو محسوس نہ کریں۔ دوسری طرف روفی کی طرف جو پرنسپل کی آمد سے خوف زدہ تھا اور اسے یاد آیا کہ اس نے اس کے خلاف افواہیں پھیلانے کی کوشش کی تھی، اب بھاگ جانے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ بیمار بھی اور بیمار نہیں، حمید اللہ نے سگریٹ پیش کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم میں سے زیادہ تر اسی حالت میں۔ فیلڈنگ نے اتفاق کیا اور خوش مزاج حساس وکیل اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے اور اعتماد کرنے لگے تھے۔ پوری دنیا مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر بھی نہیں مرتی، تو ہمیں ایک مہربان قدرت کی موجودگی ماننی پڑتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، پولیس والے نے کہا، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید مذہب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا مسٹر فیلڈنگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ کون سی بات؟ دنیا مر نہیں رہی، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ نہیں، قدرت کی موجودگی۔ دیکھو میں قدرت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن پھر آپ خدا پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ سید محمد نے پوچھا۔ میں خدا پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ ایک ہلکی سی حرکت جیسے کہ پورے مجمع میں پھیل گئی اور عزیز نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اب زیادہ تر لوگ انگلینڈ میں دہریہ ہیں؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ تعلیم یافتہ اور سوچنے والے لوگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا، حالانکہ وہ یہ نام پسند نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ مغرب آج کل ایمان و بے ایمانی کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتا جتنا کہ 50 سال پہلے جب ہم جوان تھے اس پر زیادہ بحث کی جاتی تھی، اور اخلاقی کمزوریاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، یہ اس پر منحصر ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اخلاقیات بھی کمزور ہو رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر ایسا ہے تو انگلینڈ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ اب وہ لوگ دوبارہ سیاست پر پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میں اپنے ذہن کو مرکوز نہیں کر سکتا، فیلڈنگ نے جواب دیا۔ میں ذاتی طور پر یہاں اس لیے ہوں کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا انگلینڈ یہاں کیوں ہے یا کہ اسے یہاں ہونا چاہیے یا نہیں، یہ میرے دائرہ فہم سے باہر کی بات ہے۔ خوب تربیت یافتہ ہندوستانیوں کو بھی تعلیمی شعبے میں نوکریوں کی ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے۔ اس سے پہلے فیلڈنگ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر معاف کیجیے گا، کیا یہ مناسب ہے کہ انگریز یہاں نوکری کر جبکہ ہندوستانی دستیاب ہے؟ ظاہر ہے میرا مطلب ذاتی طور پر کچھ نہیں، ذاتی طور پر ہم خوش ہیں کہ ہم یہاں ہیں اور ہم کھلی بات چیت سے بہت فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اس قسم کی بات چیت کا صرف ایک جواب ہوتا ہے کہ انگلینڈ ہندوستان کی بھلائی کے لیے یہاں ہے، مگر فیلڈنگ اس جواب کو دینے سے گریزاں تھا۔ دیانتداری کا جذبہ اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہاں ہونے سے خوش ہوں، میرا جواب ہے اور یہی میرا واحد عذر بھی ہے۔ میں آپ کو انصاف کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ میں پیدا ہوا جب بھی سانس لیتا ہوں تو میں کسی اور شخص کی ہوا لیتا ہوں، کیا نہیں؟ پھر بھی میں خوش ہوں کہ ایسا ہوا، میں خوش ہوں، میں یہاں ہوں، چاہے کوئی کتنا ہی بدمعاش کیوں نہ ہو، اگر وہ خوش ہے تو کسی حد تک جواز ہے۔ ہندوستانی لوگ پریشان ہو گئے، سوچنے کا یہ انداز ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، لیکن پھر بھی انہیں غیر متوقع لگا، لیکن الفاظ بہت زیادہ واضح اور سچ تھے۔ جب تک کوئی جملہ انصاف و اخلاقیات کی کچھ تعریف نہ کر لے، اس کی ساخت کانوں کو زخمی کرتی ہے اور ان کے ذہنوں کو مفلوج کرتی ہے، جو وہ کہتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ حمید اللہ نے سب سے بہتر طریقے سے صبر و تحمل سے کام دیا۔ وہ انگریز جو ہندوستان میں خوش نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں،
انہیں نکال دو، انہیں باقیوں سے علیحدہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسا۔ مشکل سے بھی بدتر، مسٹر رام چند نے کہا، کوئی بھی ہندوستانی شریف لوگوں کو نکالنے کے عمل کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہاں ہم دیگر قوموں سے مختلف ہیں، ہم بہت روحانی ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے۔ کتنا سچ ہے؟ پولیس انسپکٹر نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے مسٹر حق؟ میں سمجھتا ہوں ہم روحانی ہیں، ہم کوآرڈینیٹ نہیں کرتے، ہم کوآرڈینیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنی ملاقاتوں کا وقت برقرار نہیں رکھ سکتے، ہم ٹرینیں نہیں پکڑ سکتے۔ ہندوستان کی اس نام نہاد روحانیت سے زیادہ اور کیا اور میں اور کمیٹی آف نوٹیبلز میں ہونا چاہیے تھا، ہم نہیں ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر لال کو اپنے مریضوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ وہاں نہیں ہے۔ تو ہم یوں ہی چلتے رہتے ہیں، میرے خیال ہے ہم یوں ہی چلتے رہیں گے شاید اختتام تک۔ یہ وقت اختتام کا نہیں، ابھی تو مشکل سے 10:30 بجے ہیں بابا، ڈاکٹر پنا لال نے جواب دیا۔ دوبارہ اعتماد سے بھرپور گفتگو شروع ہوگی۔ حضرات، اگر مجھے کچھ الفاظ کہنے کی اجازت دی جائے تو میں کہنا چاہوں گا کتنی دلچسپ بات ہو رہی ہے۔ شکر گزاری اور احسان بندی کا پہلا سبق تو مسٹر فیلڈنگ سے ملتا ہے، جو ہمارے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور انہیں اپنے تجربے اور فہم کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لال، ڈاکٹر عزیز، آپ میری ٹانگ پر بیٹھے ہیں، مجھے معاف کیجیے۔ کچھ لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ کی ٹانگ خود کافی ہی ہے۔ چلے ہم مریضوں کو دونوں صورتوں میں تھکا رہے ہیں، فیلڈنگ نے کہا، اور وہ سب باہر نکل گئے۔ 4 مسلمان، 2 ہندو اور 1 انگریز۔ وہ سب برآمدے میں کھڑے ہوئے جبکہ ان کی سواریاں مختلف سایوں سے نکالی جا رہی ہیں۔ عزیز کی آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے۔ وہ صرف اپنی بیماری کی وجہ سے بات نہیں کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں، فیلڈنگ نے کہا، جو اپنے دورے سے قدرے مایوس نظر آ رہا تھا۔ کلب کی رائے ہمیشہ کی طرح خود کو سستا بنا رہا ہے، اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ وہ اپنی سواری بھی نہیں بلا سکا۔ اسے عزیز پہلی ملاقات میں بہت پسند آیا تھا اور وہ امید کر رہا تھا کہ وہ اس تعلق کو بڑھا سکتا ہے۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 10۔ پچھلے 1 گھنٹے میں گرمی اچانک بڑھ گئی۔ گلی سنسان پڑی تھی، جیسے کسی آفت نے دوران بے نتیجہ بات چیت انسانیت کو صاف کر دیا ہو۔ عزیز کے بنگلے کے سامنے ایک بڑا ادھورا مکان کھڑا تھا، جو 2 بھائیوں کی ملکیت تھا جو کہ نجومی تھے، اور ایک گلہری اس پر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اپنا پیٹ جلتی ہوئی مچان کے ساتھ لگائے اور اپنی خارش زدہ دم کو ہلاتے ہوئے۔ وہ مکان کی واحد رہائشی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی چیخیں شاید لامحدود کی ہم آہنگی میں ہوں، لیکن وہ دلکش نہیں تھی، سوائے دوسرے گلہریوں کے۔ مزید آوازیں ایک دھول بھرے درخت سے آ رہی تھیں، جہاں بھورے پرندے کیڑوں کی تلاش میں کھڑکھڑاتے اور بھٹکتے پھر رہے تھے۔ ایک اور پرندہ جو نظر نہیں آتا تھا، مستری پرندہ، اپنی مخصوص آواز پونک پونک کرنے لگا۔ زیادہ تر جانوروں کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ قلیل تعداد میں جو خود کو انسان کہلاتی ہے کیا چاہتی ہے یا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہندوستان کے زیادہ تر باشندے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہندوستان میں کیسے حکمرانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح انگلینڈ کے نچلے درجے کے جانوروں کو بھی انگلینڈ کی فکر نہیں ہوتی، مگر گرم علاقوں میں یہ بے اعتنائی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ بے زبان دنیا زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جیسے ہی انسان تھک جاتے ہیں، یہ فوراً دوبارہ قابو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب وہ 7 حضرات جو بنگلے کے اندر مختلف خیالات پر بات کر رہے تھے باہر نکلے تو وہ ایک مشترکہ بوجھ سے واقف تھے، ایک مبہم خطرہ جسے وہ آنے والا برا موسم کہتے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، یا اگر کریں بھی تو ان کے لیے مناسب معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ ان کی بگیوں کے درمیان خالی جگہ ہونے کے بجائے ایک ایسے مادے سے بھری ہوئی تھی جو ان کے جسموں پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ بگی کے کشن ان کی پتلونوں کو جلا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ ان کے سروں کے کپڑوں کے نیچے گرم پانی کے گول گول گنبد جمع ہو کر ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمزور سلام کرتے ہوئے دوسرے بنگلوں کے اندر کی طرف منتشر ہو گئے تاکہ اپنی خود اعتمادی اور وہ خصوصیات حاصل کریں جو انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتی تھی۔ پورے شہر میں اور ہندوستان کے بیشتر حصوں میں انسانیت کی یہی پسپائی شروع ہو چکی تھی۔
तह खानों में, पहाड़ों पर, दरख्तों के नीचे अप्रैल और जो खौफनाकियाँ लाने वाले हैं, करीब सूरज अपने सूरज ही की ताकत के साथ लौट रहा था, मगर बग़ैर किसी हुस्न के, और ये कोई खौफनाक बात ना थी। काश इसमें हुस्न होता तो इसकी जुल्मत काबिले बर्दाश्त होती। ज़्यादा रोशनी की वजह से वो भी फतह हासिल करने में नाकाम रहा। उसकी पिलपिलाहट ज़दा सफ़ेदी रोशनी के बहाव में न सिर्फ मादा बल्कि रोशनी खुद भी डूब गए। वो इंसानों, परिंदों या दूसरे सूरजों का वो नाकाबिले रसाई दोस्त नहीं था, ना ही वो अब्दी वादा था, ना ही वो कभी ख़त्म होने वाला ख्याल जो हमारी शऊर में बसता था। वो महज एक मखलूक थी, बाकी सब की तरह, और इसी वजह से वो अज़मत से महरूम थी। अ पैसेज टू इंडिया, चैप्टर 11। अगरचे हिंदुस्तानी जा चुके थे और फील्डिंग ने अपने घोड़े को कंपाउंड के कोने में एक छोटे से शेड में खड़ा देखा, लेकिन किसी ने उसे लाने की जहमत नहीं की। वो इसे खुद लेने के लिए चल पड़ा, मगर घर से एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। अजीज़ बिस्तर पर बैठा हुआ था, बिखरे बाल और गमगीन चेहरा। ये रहा तुम्हारा घर, उसने तंजिया लहजे में कहा। यह है मशहूर मशरकी मेहमान नवाजी। मक्खियों को देखो, दीवारों से चूने की परत उतरी हुई देखो। क्या ये शानदार नहीं? अब मैं समझता हूँ तुम्हें यहाँ से जाना चाहते हो, क्योंकि तुमने एक मशरकी घर का अंदरूनी मंजर देख लिया। बहरहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं पूरा दिन आराम कर सकता हूँ, काबिल एहतराम डॉक्टर लाल की बदौलत। यकीनन तुम जानते हो मेजर कैलेंडर का जासूस है, मगर इस बार ये काम नहीं कर सका कि मुझे थोड़ा सा बुखार में होने की इजाज़त है। कैलेंडर किसी पर भरोसा नहीं करता, वो अंग्रेज़ हो या हिंदुस्तानी, यही उसकी फितरत है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके काश मातहत ना होते, मगर तुम हो उसके मातहत, और ये भी हकीकत है। जाने से पहले, क्योंकि तुम ज़ाहिर है कि बहुत जल्दी में हो, क्या तुम बराए करम उस दराज को खोल सकते हो? क्या तुम्हें ऊपर भूरे रंग का एक कागज़ नज़र आ रहा है? हाँ हाँ नज़र आ रहा है, फील्डिंग ने कहा। उसे खोलो। ये कौन है? वो मेरी बीवी थी। तुम पहले अंग्रेज़ हो जिसके सामने वो आई, अब उसकी तस्वीर वापस रख दो। वो हैरान हुआ, जैसे कोई मुसाफिर अचानक सहरा के पत्थरों के दरमियान फूल देख ले। फूल वहाँ हमेशा से मौजूद थे, मगर अचानक उसने उन्हें देख लिया। उसने तस्वीर को देखने की कोशिश की, मगर वो महज एक औरत थी जो साड़ी में दुनिया का सामना कर रही थी। वो बुढ़वाया, वाकई मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझे ये अजीम आज़ाज़ क्यों बख्श रहे हो अजीज़, लेकिन मैं इसकी कदर करता हूँ। कुछ भी नहीं, वो कोई आला तालीम याफ्ता खातून नहीं थी, ना ही बहुत खूबसूरत, मगर बस मैं उसे वापस रख दो। तुमने उसे देखना था तो उसकी तस्वीर क्यों नहीं देखते? तुम मुझे उसे देखने की इजाज़त दे देते। क्यों नहीं? मैं पर्दे पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं उसे बता देता कि तुम मेरे भाई हो। वो तुम्हें देख लेती। हमीदुल्लाह ने उसे देखा था, और किसी दूसरे ने भी। क्या वो समझती थी वो तुम्हारे भाई हैं? बिल्कुल नहीं, मगर ये लफ्ज़ मौजूद है और आसानी फराहम करता है। तमाम मर्द मेरे भाइयों जैसे कोई इस तरह का बर्ताव कर सकता है जो भाइयों जैसा हो, तो वो मेरी बीवी को भी देख सकता है। जब सारी दुनिया ऐसा बर्ताव करेगी तो पर्दा ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए कि तुम ऐसी बात कह सकते हो, महसूस कर सकते हो। मैंने तुम्हें ये तस्वीर दिखाई, अजीज़ ने संजीदगी से कहा। ये बात अक्सर लोगों के इख्तियार में नहीं होती। ये इसलिए कि तुम अच्छा बर्ताव करते हो, जबकि मैं बुरा बर्ताव करता हूँ। मैंने तुम्हें दिखाया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी वापस आओगे। जब मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने सोचा वो मुझसे निजात पा चुका और मैंने उसे नाराज़ कर दिया। मिस्टर फील्डिंग, कोई भी ये बात नहीं कर सकता कि हम हिंदुस्तानियों को कितनी ज़्यादा मेहरबानी की ज़रूरत है। हम खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते, मगर हम जानते हैं जब ये हमें दी जाती है हम इसे नहीं भूलते। अगर हम भूले मालूम होते हैं। मेहरबानी, मज़ीद मेहरबानी, इसके बाद मज़ीद मेहरबानी। मैं यकीन दिलाता हूँ यही वाहिद उम्मीद है। एक आवाज़, एक ख्वाब से उभरती हुई आवाज़ महसूस हुई, उसे बदलते हुए, मगर अभी भी मामूल की सतह से नीचे थी। इन तमाम इस्लाहात का क्या फ़ायदा है? इन वफाकी कमेटियों का क्या फ़ायदा है? मुअज़्ज़िज़ीन की कौंसलों का क्या फ़ायदा है? सरकारी तकरीबात जहाँ अंग्रेज़ हमारी रंगतों का मजाक उड़ाते हैं और हम बड़े सगीर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ये सब गलत सिमत से शुरू हो रहा है, मैं जानता हूँ, मगर अदारे हुकूमतें ये बात नहीं समझती। उसने दोबारा तस्वीर को देखा। वो खातून अपने शौहर की ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी से दुनिया का सामना कर रही थी, मगर वो गूंजता हुआ मुतज़ाद दुनिया का सामना कितना उलझा देने वाला था।
اب اسے واپس رکھ دو، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ میری بیوی مر چکی ہے، عزیز نے نرمی سے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے دکھایا کیونکہ میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم میرے پورے بنگلے کا جائزہ لے سکتے ہو اور سب کچھ خالی کر سکتے ہو، میرے پاس اور کوئی راز نہیں۔ میرے 3 بچے اپنی دادی کے ساتھ دور رہتے ہیں اور بس اتنا ہی ہے۔ فیلڈنگ بستر کے پاس بیٹھ گیا، اس پر اعتماد کرنے پر خوش ہوا مگر کچھ اداس بھی ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جذبات کے سمندر میں بہہ جائے۔ اگلی بار جب وہ ملیں گے تو شاید عزیز محتاط ہوگا، یہ بات سمجھ لی، اور یہ بات سمجھ کر اسے دکھ ہوا۔ ہاں وہ مہربانی کر سکتا تھا، لیکن کیا واقعی وہ یہ سب کر سکتا تھا جس کی عجیب قوم کو ضرورت تھی؟ کیا انہیں کبھی کبھار خون کی لذت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس نے اپنی زندگی کی طرف دیکھا، اس نے زندگی نے کیا راز پیدا کیے۔ اس نے اپنی زندگی کی باتیں کسی کو نہیں بتائیں، لیکن وہ اتنی بے معنی تھی کہ ان کا پردہ ہٹانا بیکار تھا۔ وہ اس کو کیا بتاتا کہ وہ بھی محبت میں تھا، شادی کے لیے منگنی ہوئی، لڑکی نے اسے چھوڑ دیا، لیکن فیلڈنگ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے، اور جو کچھ اس نے انگلینڈ اور یورپ میں سیکھا وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ اسے وضاحت کی طرف لے جا رہا تھا مگر وضاحت کسی اور تجربہ کرنے سے روک رہی تھی۔ پچھلی جمعرات کو آپ نے ان 2 خواتین کو کیسے پایا؟ فیلڈنگ نے پوچھا۔ عزیز نے ناگواری سے سر ہلایا۔ یہ سوال مارا بار کے غاروں کے بارے میں ہے، جس کی جلد بازی سے کہے الفاظ کی یادداشت میں اس کو آیا کہ عام طور پر وہ انگریز خواتین آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ حمید اللہ کو انگلینڈ میں پسند تھی، ہم ان کی طرف کبھی نہیں دیکھتے اور نہیں بہت زیادہ محتاط ہیں۔ چلو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ حمید اللہ ٹھیک کہتا ہے، وہ انگلینڈ میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یہاں کچھ ایسی چیز ہے جو ان کے ساتھ نہیں جچتی۔ عزیز نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، آپ شادی شدہ ابھی تک کیوں نہیں ہیں؟ فیلڈنگ خوش ہوا کہ اس نے یہ سوال پوچھا۔ کیونکہ میں کسی حد تک بغیر شادی کے گزر گیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا کسی دن تمہیں میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، مگر یہ اتنا دلچسپ نہیں تھا۔ عورت جس سے میں محبت کرتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، لیکن 15 سال پہلے کی بات ہے، اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لیکن تمہارے بچے نہیں ہیں؟ نہیں۔ معاف کرنا، ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تمہارے کوئی ناجائز بچے بھی نہیں ہیں؟ نہیں، اگر ہوتے تو میں تمہیں خوشی سے بتا دیتا، تو تمہارا نام تو اس طرح بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہونا ہی اچھا ہوا افسر لائے، یہ بے پرواہی وہ چیز ہے جسے مشرقی لوگ کبھی نہیں سمجھ سکے ہوں گے۔ مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ کرنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس نے بے صبری سے کہا۔ مجھے ان کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بسترے مرد کے گرد روئیں اور بعد میں میرے بارے میں غیر شائستہ باتیں کریں اور یا شائستہ باتیں کریں، جو کہ میرا خیال ہے عمومی تصور ہے۔ میں اپنے پیچھے ایک سوچ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، بجائے بچے۔ دوسرے لوگ بچے پیدا کر سکتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ انگلینڈ اتنا بھرا ہوا ہے اور نوکریوں کے لیے ہندوستان کو دوڑ رہا ہے۔ تم مس اڈیلا کوسٹیٹ سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ کیوں؟ وہ لڑکی ایک مغرور لڑکی ہے۔ مغرور؟ مہربانی کر کے وضاحت کریں، کیا یہ کچھ برا لفظ نہیں؟ میں اسے نہیں جانتا، لیکن اس نے مجھے مغرب تعلیم کی ایک اور زیادہ افسوسناک پیداوار کی طرف لگایا جو مجھے افسردہ کرتی ہے۔ لیکن مغرور مسٹر فیلڈنگ، وہ کیسے؟ وہ ایسے بولتی ہے جیسے وہ کسی لیکچر میں بیٹھی ہو، ہندوستان اور زندگی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہو، کبھی کبھار جیسے نوٹ بھی لے رہی ہو۔ وہ بہت اچھی اور مخلص لگی۔ شاید وہ ایسی ہو، فیلڈنگ نے اپنے کھدرے پن پر شرمندگی سے کہا۔ شادی کا کوئی اشارہ یا کوارے کے منہ سے زیادہ کہلوانا ایک ذہنی جھٹکا پیدا کرتا ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا اگر چاہوں بھی تو، کیونکہ ابھی وہ سٹی مجسٹریٹ سے منگنی کر چکی ہے۔ کیا واقعی؟ میں بہت خوش ہوں، اس نے اطمینان سے کہا، کیونکہ اسے مارا بار کے سیر سے نجات مل گیا۔ اب اسے توقع تھی کہ وہ عام انگریزوں کی میزبانی کرے۔ اس نے لڑکی کو جان بوجھ کر باہر نکالا اور ان دونوں کو ساتھ رکھا یہاں تک کہ ہوتا گیا۔ مسز مور نے اپنی منصوبہ بندیوں میں مجھ سے یہ بات ذکر نہیں کی۔ شاید میں غلط سمجھا، میں کلب کی باتوں سے دور ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ اور تم بالکل دور ہو میرے غریب دوست، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسٹر فیلڈنگ کے لیے کوئی مس کوسٹیڈ نہیں، ویسے بھی وہ خوبصورت نہیں تھی،
تھی، اگر تم غور کرو تو اس کی تو مسکرا کر کہا، لیکن ایک خاتون کی چیسٹ کا اس سے کیا تعلق؟ اسے تھوڑی سی بدتمیزی کا احساس ہوا۔ شہر کے مجسٹریٹ کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے تمہارے لیے میں ایک ایسی عورت کا بندوبست کروں گا جس کی چیسٹ آموں جیسی ہو۔ نہیں تم نہیں کرو گے، واقعی نہیں ہو، ویسے بھی میں تمہاری حیثیت کے لیے خطرناک ہو سکتا۔ اس کا دھیان شادی سے کلکتہ کی طرف چلا گیا اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تصور کرو اگر اس نے پرنسپل کو اپنے ساتھ جانے پر راضی کر لیا ہوتا اور پھر مصیبت میں ڈال دیا ہوتا۔ اچانک اس نے اپنے دوست کے لیے ایک نیا رویہ اپنایا جو بھارت کے خطروں کو جانتا تھا اور نصیحت کرنے والا تھا۔ مسٹر فیلڈنگ، تمہیں ہر طرح سے محتاط رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی تم اس منحوس ملک میں کہتے ہو یا کرتے ہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی حاسد بندہ دیکھنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، جب تم میری خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے تو کم از کم 3 جاسوس یہاں بیٹھے تھے۔ مجھے واقعی کافی پریشانی ہوئی۔ تم نے ان کی طرف سے خدا کے بارے میں بات کی اور یقیناً آگے جا کے اوروں کو رپورٹ کریں گے۔ کیوں، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تم اپنی اخلاقیات کے خلاف بھی بات کی۔ تم نے کہا تم دوسرے لوگوں کی نوکریاں لینے آئے ہو۔ یہ سب بے وقوفی تھی۔ یہ جگہ بہت زیادہ سکینڈلز کے لیے مشہور ہے۔ حقیقت میں تمہارے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی سن رہا تھا۔ شکریہ تم نے مجھے یہ بات بتائی۔ مجھے زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں کسی چیز میں دلچسپی لے لوں تو میں خود کو بھول جاتا ہوں، لیکن بہرحال اس سے حقیقی نقصان امید ہے نہیں ہوگا، لیکن کھلے عام بولنے سے تم مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ وہ دیکھو، لیکن اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے تمہاری نوکری چلی جائے۔ اگر میری نوکری چلی جاتی ہے تو چلی جائے، میں بچ جاؤں گا۔ میں ہلکا سفر کرتا ہوں۔ ہلکا سفر کرتے ہو؟ تم واقعی عجیب قوم ہو۔ عزیز نے جیسے سونے کے لیے کروٹ بدلی اور پھر واپس مڑ گیا۔ کیا یہ تمہارے موسم کی وجہ سے ہے یا کچھ اور؟ بہت سے ہندوستانی بھی ہلکا سفر کرتے ہیں، سادھو وغیرہ۔ ایک ایسی بات ہے جس میں تمہارے ملک میں پسند کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص ہلکا سفر کر سکتا ہے جب اس کے بیوی بچے نہ ہوں۔ یہی میری شادی کے خلاف دلیل ہے۔ میں ایک مقدس آدمی ہوں، بس تقدیس کے بغیر۔ یہ اپنے تینوں جاسوسوں کو بتا دینا، ان سے کہنا وہ اسے درج کر لے۔ عزیز نے اس خیال سے محفوظ اور متاثر ہوا۔ اس نے اپنے ذہن کو گھمایا تو یہی وجہ تھی کہ مسٹر فیلڈنگ اور چند دیگر لوگ اتنے بے خوف تھے۔ ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خود تو معاشرت اسلام میں جوڑا تھا۔ وہ ایک ایسی روایت سے وابستہ تھا جو اسے باندھے ہوئے ہے۔ وہ دنیا میں بچے لا چکا تھا، مستقبل کے معاشرے کا حصہ۔ اگرچہ وہ اتنے غیر مستقل اس نازک سے بنگلے میں رہ رہا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وہ ان سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی نوکری سے نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ میری نوکری تعلیم ہے۔ میں لوگوں کو انفرادی بننے اور دوسروں کو سمجھنے کی تعلیم دینے پر یقین رکھتا ہوں۔ یہی وہ واحد چیز ہے جس پر میرا بلیو ہے۔ گورنمنٹ کالج میں اور دیگر مضامین کو ملا کر پڑھتا تھا۔ جب میں سادھو بن جاؤں گا تو کسی اور چیز کے ساتھ ملا دوں گا۔ اس نے اپنا منشور ختم کیا۔ فیلڈنگ کی بات ختم ہوتے دونوں خاموش ہو گئے۔ مکھیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پہلے سے بھی زیادہ آ گئی تھیں اور ان کی پتلیوں کے قریب رقص کر رہی تھیں یا ان کے کانوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فیلڈنگ نے زور زور سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ ورزش اسے گرمی دینے لگی اور وہ اٹھ کھڑا ہو۔ تم اپنے نوکر سے کہہ کر پلیز میرا گھوڑا منگوا دو، لگتا ہے میری اردو کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں جانتا ہوں میں نے حکم دیا تھا ایسا نہ کرے۔ یہ وہ چالیں جو ہم بیچارے انگریزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بیچارے مسٹر فیلڈنگ، لیکن میں اب تمہیں جانے دوں گا۔ خدایا، تم حمید اللہ کے علاوہ اس جگہ میرے پاس بات کرنے کو کوئی بھی نہیں۔ تمہیں حمید اللہ بہت پسند ہے نا؟ بہت زیادہ۔ تم وعدہ کرتے ہو جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو ہمارے پاس آؤ گے۔ میں مشکل میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ کیا عجیب آدمی ہے، مجھے امید ہے وہ مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ عزیز نے اکیلا چھوڑ دیا اور سوچا۔ اس کی عقیدت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک قسم کی بالادستی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ ایسے کسی شخص کی عزت برقرار رکھنا مشکل تھا جو ہر وقت کھلے دل سے کہتا ہو۔ فیلڈنگ جسے قریب سے جانا واقعی گرم دل اور غیر روایتی شخص تھا، لیکن جسے عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ رام چند، رفیع اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس کی بات کرنے کی صاف گوئی خطرناک حد تک ڈینجرس تھی اور غیر مہذب تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، مگر وہ دوست تھے، بھائی تھے، یہ بات تو طے ہو چکی تھی۔ ان کا معاہدہ اس تصویر کے ذریعے ثبت ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ محبت نے ایک بار پھر جیت حاصل کر لی تھی۔ عزیز خوشگوار یادوں کے بیچ سو گیا۔ غالب کی شاعری، نسوانی نزاکت
اچھے پرانے حمید اللہ، اچھے فیلڈنگ، اس کی عزت دار بیوی، پیارے بیٹے، وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوا جہاں خوشیاں بغیر دشمن کے ایک ہمیشہ کے لیے ایک باغ میں کھلتی تھی، یا سنگ مرمر کی چھتوں سے بہتی تھی، یا گنبد میں بلند ہوتی تھی جس کے نیچے سفید پس منظر پر سیاہ رنگ سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے تھے۔